الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ. پچھلی مجلس میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہم نے دیکھی، وہ یہ کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ عاشوراء کون سا دن ہے؟ یہ عاشوراء کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے، کس تاریخ کو رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ عاشوراء کا لفظ بتاتا ہے، یہ اسلامی تاریخ کا 10واں دن ہوتا ہے، لیکن حدیث میں بھی اس بارے میں صراحت موجود ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور کون سی تاریخ تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. ترمذی کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، ابن عباس کہتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشوراء یوم العاشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا 10ویں دن. تو اسے معلوم ہوا کہ 10واں دن ہی عاشوراء ہوتا ہے، مہینے کا محرم کا 10واں دن یوم العاشر 10واں دن یہ عاشوراء کا دن ہے. کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کنفیوژن یہ ہو کہ عاشوراء کب ہوتا ہے. نام عاشوراء ہے ٹھیک ہے، لیکن دن تاریخ کون سی؟ تو حدیث میں اس کی بھی صراحت موجود ہے کہ یوم العاشر عاشوراء کا دن ہے، 10واں دن محرم کا 10ویں تاریخ یہ عاشوراء کا دن ہے. یہ ترمذی کی روایت اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ سوال اس لیے بھی کھڑا ہوا کہ اس بارے میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے اس مسئلے میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشوراء کس دن روزہ رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں وہ روایتیں کیا ہیں اور اس سے کیا بات سامنے آتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی عاشوراء کے روزے کا حکم دیا، قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى. اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود اور نصارہ دونوں کرتے ہیں. تو عاشوراء کے دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، یہ ان کا دن مانا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل، جب اگلا سال ہوگا انشاءاللہ سمنا اليوم التاسع، انشاءاللہ ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے. یہ جو کنفیوژن آ رہا ہے کہ کیوں بتا رہا ہوں میں یوم العاشر عاشوراء ہے، آپ نے کہا اگلا سال جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے. صحابی کہتے ہیں قال فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا بھی نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. اس روایت سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں، ان کو یاد رکھیں. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا جب حکم دیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس میں یہود اور نصارہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ بہت مناتے اس دن کو، مانتے اس دن کو، یہ ان کا دن ہے. صحابہ کو ایک بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی
کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا چاہیے، ہم میں ان میں جوڑ نہیں ہونا چاہیے، سملیرٹی نہیں ہونا چاہیے، جس کے آج عام طور سے مسلمان بالکل الٹے ہیں کہ کوئی چیز ان کی چھوٹنا نہیں چاہیے جو ہمارے گھر میں نہ آئے، ٹیکنالوجی نہ آئے، تہذیب آئے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی زیادہ ہمارے پاس دوسری ہونا چاہیے، ترقی یافتہ، لیکن تہذیب، اخلاق، معاشرتی اصول و آداب یہ ہمارے اپنے پاس ہیں، دوسرے کا لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی آپ دوسری چیزیں باہر سے کب لا دیں جب آپ کے پاس نہیں؟ آپ کے پاس بچے ہیں نا، باہر کے دوسرے بچے پکڑ کے لاتے، آپ کے اپنے بچے ہیں نا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان کے پاس جب اپنا ہے تو دوسرے کے پاس کیوں جائے؟ کیا ہمارے پاس ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق، ہمارے معاشرتی آداب ہمارے نبی نے ہم کو نہیں دیے؟ جو نبی نے دیے اس کو چھوڑ کے ہم دوسروں کا لیتے ہیں۔ صحابہ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی، ان کا نہیں لینے کا، ان کے جیسے نہیں بننے کا، ان کی مشابہت ہماری زندگی میں نہیں ہو، ہر چیز میں الگ ہوں۔ یہ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے اور ہم بھی ایک ہو رہا نا، ہمارا سملر ہو رہا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگلا سال جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے، یعنی یہودیوں کی کیا کریں گے؟ مخالفت، ان سے ہٹ کے ہم عمل کریں گے۔ ہمارے یہاں زبانی مخالفت بہت ہوتی ہے، عملی مخالفت نہیں ہوتی، جو کہ اصل ہے۔ یہودی کچھ بھی ہو، کوئی بھی آدمی ذرا دکھا یہ اوپر ہاتھ باندھ رہا، یہود و نصارہ کی سازش ہے، اس کے اوپر ہاتھ باندھنے سے کہاں سے یہود و نصارہ کی سازش ہونے والی؟ ہر چیز میں کسی کا نام نہیں ملا اپنے کو تو کس کا نام دینے کا؟ یہود و نصارہ، ہر چیز میں۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ کل کو بولیں گے کلمہ پڑھا رہے یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ تو مسلمان کیسا ہے؟ بہت بھولا بھالا ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اس کو کسی بھی جانور پہ بٹھا کے بھیج دیتا، دیکھتا نہیں گدھا ہے، گھوڑا ہے، کیا ہے، بیٹھنے کا ہے اپنے کو کسی تو بھی جانور پہ۔ تو آدمی کو اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا اور دوسرے کا دیکھے، اور جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے فرق کرنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جو نبی کی زندگی نہیں دیکھتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ٹھوکریں کھانا اس کی تقدیر میں ہے۔ جس کو سنت معلوم ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ بہت تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اگلا سال جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو پسند کرنا بھی مستحب ہوتا ہے، چاہے آپ نے وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہمارے کچھ بھولے بھالی بھائی کیا بولتے؟ بولے اللہ تم سنت کرتے نا، تراویح کے مسئلے میں کتنا لڑتے ہمارے سے، 8 کے 11، 8 11 کیا 20، ہر چیز کو آدھا آدھا کرنے لگے لوگ، کٹ کرتے آدھا لیتے آدھا پھینک دیتے، تو 20 کا بھی کیا کرے 11۔ تو بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھے 3 راتوں میں، باقی کدھر پڑھے بتاؤ ذرا، تم کیوں پڑھتے پورا مہینہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کی نیت و ارادہ کرنا بھی اس عمل کو مستحب بنا دیتا ہے۔ آپ کر نہیں پائے لیکن کرنے کا ارادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط کام کا کرنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے، اچھے ہی کام کا ارادہ کرتے تھے، نہیں کر پائے مجبوری سے اور بات ہے۔ تو تراویح بھی کیا ہے؟ پورا مہینہ پڑھنا غلط ہے؟ نہیں، وہ بھی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کیا کس وجہ سے؟ مجبوری کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ 3 بس 3 سے زیادہ بڑھنے کا نہیں، ابھی ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے کہیں فرض نہ ہو جائے، ورنہ پسند کیا تھا؟ پسند پڑھنا تھا جماعت سے، لیکن ترک کیا کیوں؟ فرضیت کے ڈر کی وجہ سے، امت پر مشقت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اپنے بھلے کے لیے ویسا کیے، لیکن پسند وہی تھا۔ بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ دیتے تھے، آپ کو پسند تھی کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی نے اہتمام نہیں کیا، لیکن پسند تھا کہ نہیں تھا؟ پسند تھا تو وہ اچھا ہے۔ اب فرض ہونے والا ہے، آئے گی کسی کے اوپر وہی بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی۔
تو اب وہ چیز رہے. یہ باتیں یاد رکھیے، بعد میں کام آئیں گے آپ لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. اس لیے آج سب لوگ رکھتے کہ نہیں رکھتے روزہ 9ویں کا، 9 اور 10 اب رکھتے کہ نہیں معلوم نہیں. ہمارے ہاں تو اصحاب الحدیث رکھتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 9ویں کا کہا کہ ہم اگلے سال 9ویں کا رکھیں گے، تو اس بارے میں کیا تحقیق ہے؟ اور ایک حدیث دیکھ کے پھر اس پہ ہم لوگ آتے ہیں. کیا ایسا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً نہیں کیا، اس لیے کہ آپ پیچھے سنے ہوں گے سنت ہے، کیسا بولے تم نے ایسا عمل نہیں کیا اس کو سنت. آج کل ایک نئی قوم نکلی ہے، حدیث کی اصطلاحات میں ان لوگوں نے بہت ساری نئی اصطلاحات ایڈ کی ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ پچھلے علماء کے عمل کو. کیا حدیث ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ صحیح صریح ہونا چاہیے. ابن حجر کی آپ نخبۃ الفکر پڑھیے، تدریب الراوی، کتنی کتابیں ہیں حدیث کی جو اقسام ہے، صحیح، ضعیف، حسن، اس میں وہ لوگ صحیح صریح کوئی تو پڑھنے میں نہیں آتا. ہے صریح ہم کو سمجھتا ہے، صریح کا مطلب تھا کلیئر، لیکن یہ شرط نہیں ہوتی ہے کسی چیز سے عمل لینے کے لیے. لوگوں نے اس طرح سے بولنا شروع کیا ہے کہ حدیث چاہیے ہم کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، کیسی؟ صحیح صریح. ہر چیز میں صحیح صریح. صریح کہاں سے آیا؟ آپ کہاں سے لایا اس کو؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کا صریح ہونا چاہیے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ہم تو حدیث والے اس لیے ہم صحیح صریح دیں گے، بشرطے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی دیں صحیح صریح. دیں گے؟ بولیں گے کبھی نہیں. نہیں. تو جو آدمی ہمارے لیے شرط باندھ رہا ہے وہ اپنے لیے کیوں شرط نہیں باندھتا ہے؟ تو یہ زیادہ بھولے لوگ ہیں. دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کوئی عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادے والا ہو لیکن آپ نے عملاً کیا نہ ہو، اس کو یاد رکھیے، کیا وہ سنت قرار پاتا ہے؟ اسی قوم کے دوسرے لوگ ہیں کچھ ایکسپرٹ، وہ بولتے ہیں حدیث اور ہوتی ہے، سنت اور ہوتی ہے. آپ لوگوں کے کان سے بات گزری ہوگی، یہ اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت سے. وہ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اہل سنت ہیں، جو بتا رہے ہیں حدیث جنگل ہے، حدیث آگ ہے. تو یعنی حدیث کے دشمن بھی سنت والے ہو سکتے ہیں، حدیث سے ڈرانے والے، بچانے والے، بھگانے والے بھی اہل سنت ہو سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے، سوچنے کی چیز ہے. سنت معلوم کرنے کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ اخبار، کیلنڈر دیکھنا پڑے گا. کیلنڈر میں دیکھیں گے سنت کیا ہے، کہاں دیکھیں گے؟ حدیث میں دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ سنت معلوم کرنے کا ذریعہ حدیث ہے، تو حدیث ہی نہیں تو سنت معلوم پڑے گی. تو اسی لیے اہل حدیث ہونا پڑے گا تاکہ سنت معلوم پڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا ایسا ہے تو جلدی سمجھ میں آتا ہے. سنت معلوم کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ ایک آدمی کو حدیث دیکھنی پڑے گی، حدیثوں میں معلوم پڑے گا کیا حکم ہے نبی کا، کس چیز سے منع کیے ہیں، کس چیز کا کتنا اہتمام کیے ہیں، کس چیز کو ترک کیے ہیں، کس چیز کا ارادہ کیے ہیں. تو سنتیں معلوم کرنے کے لیے اور دوسرے احکام معلوم کرنے کے لیے، ممانعت معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث دیکھنی پڑے گی. تو ایک آدمی حدیث والا ہو جائے تو پھر اس میں سے سنت، حلال، حلال، حرام سب اس کو معلوم پڑے گا. حدیث ہی نہیں، اس خالی سنت ہے تو پھر فرائض کہاں گئے؟ فرائض کہاں گئے؟ تو خالی سنت یہ مطلب نہیں ہے. تو انشاءاللہ کسی مستقل درس میں اس کو دیکھیں گے سنت اور حدیث کیا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا ارادہ کرنا بھی اس کو سنت بناتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ آئیے دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے. الحکم ابن الاعرج کہتے ہیں انتہیت الی ابن عباس، انتہیت الی ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زمزم، وہ زمزم کے پاس بیٹھے تھے اور اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. فقال له اخبرنی، فقلت له اخبرنی عن صوم عاشوراء، کہتے میں نے کہا مجھ کو بتاؤ عاشوراء کے روزے کے بارے میں، کب رکھنا ہے روزہ عاشوراء کا. فقال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد، تو جب محرم کا ہلال دیکھ لے گننا شروع کر.
وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، اور 9ویں تاریخ کو روزے دار ہو جا. کس تاریخ کو روزہ رکھ؟ یعنی 9ویں کی صبح کو تو روزہ رہنا چاہیے، ایسا مطلب ہوتا ہے اس کا. یعنی 9ویں کو تو روزہ رکھ، 9 محرم کو. قلت هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصومه. انہوں نے کیا پوچھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے روزہ رکھتے تھے؟ ہمارا آج کا مولوی بولے گا اچھا 8 سال میں نے کیا کیا. صحابی ہیں، ان کو زیادہ معلوم کہ دوسرے کو معلوم. یہ کہہ رہے ہیں بتایا اتنا لے اور سیدھا نکل یہاں سے، تو زمزم میں ڈال دوں گا تیرے کو. دلیل پوچھ رہا ہے نا آدمی، کیا پوچھ رہا ہے؟ صحابی سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے لیے صحابی سے ثابت ہو جائے تو بھی بس ہے. صحابہ کو نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں ہم لوگ. صحابہ کو ماننا ایک چیز ہے، صحابہ کو مان کر ان کی بات صحیح طور سے سمجھنا ایک چیز ہے. صرف ماننے سے چلتا، ان کی بات بھی ماننا چاہیے، ان کی بات صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے. تو ان سے اس نے پوچھا، انہوں نے پوچھا، تاوی ہیں، پوچھا کہ آپ جیسا بتا رہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ آج کل کے مولوی کو پوچھے گا تو کیسے بولے گا؟ غصہ ہو جائے گا. میں بول رہا نا تیرے، ماننا پڑے گا. انہوں نے کیا کہا؟ ابن عباس نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ پہلی روایت کے راوی کون ہے کہ اگلا سال آیا نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی؟ کون راوی تھے؟ ابن عباس. دھیان دیے نہیں آپ لوگ؟ دیے ہوں گے. پہلے کی بھی راوی کون ہے؟ ابن عباس. اور اس کے بھی بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس. یہ کہہ رہے ہیں اگلا سال آیا ہی نہیں تھا کہ 9ویں سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. یعنی 9ویں کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے کہ نہیں؟ نہیں. یہ تابعی کیا پوچھ رہے ہیں؟ 9ویں کو روزہ رکھنا چاہیے، کیا ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ، ہاں. اب سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہی عمل تھا؟ ہاں. صحابہ کے نزدیک اگر کسی چیز کی نیت اور ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ کر لیں، پھر آپ اس کو نہ بھی کریں تو وہ آپ کے عمل کرنے کی طرح ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگرچہ عمل نہ کیا ہو اس کو نبی کا عمل شمار کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجبوری سے عمل نہ کر پائیں تو وہ چیز نیکی کے زمرے سے باہر نہیں نکلتی، وہ نیکی ہی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے علماء نے کہا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہوتے تو ضرور کرتے اور وہ آپ کا عمل قرار پاتا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی تو نہیں کر پائے، لیکن عمل آپ ہی کا شمار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پختہ ارادہ کیا تھا اس کا کہ اگلا سال آئے گا انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، تو یہ نبی کا عمل مانا جائے گا. اس لیے وہ ساری چیزیں جیسے تراویح کا معاملہ، ایسے جتنے بھی معاملات ہیں آپ نے عمل نہ کیا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ سنت قرار پائے گی. نبی ہی کا عمل ہے، کسی مجبوری سے آپ نے اس کو ترک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تو یہاں 9ویں کا روزے کی آپ نے نیت کی تھی، تو ہم 10ویں کو رکھیں یا 9ویں کو؟ کہ یہود کی مخالفت ہو رہی، ان کا چھوڑ کے ہم یہاں رکھ رہے ہیں، تو 10ویں کو نہیں رکھنا چاہیے. کس کو رکھنا چاہیے؟ 9ویں کو. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہمارا اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث کا کہنا یہ ہے کہ اپنے پاس خالی ایک حدیث نہیں ہے، اپنے کو سب حدیث جمع کرنے کا اور اس سے کیا مطلب نکلتا ہے وہ لینا چاہیے. کئی روایات جمع کر کے اس سے جو مطلب نکلتا ہے آدمی وہ لے. ایک روایت لے کے بھاگنا شروع کر دے، صبر کرے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں، مسلم کی حدیث لی، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یہ کیا دیکھتا ہوں میں تم کو کہ تم گھوڑوں کی سرکش دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو، سکون اختیار کرو نماز میں. بل دیکھو نماز میں ہاتھ اٹھانا منع ہے، تو یہ تم لوگ جو رفع الیدین کرتے ہو یہ اسی میں آتا. اور حدیث کون سی کتاب کی ہے؟ مسلم. بنو ابھی مسلم صحیح ڈھنگ سے. تو ایک حدیث لے لی اور باقی ساری روایت چھوڑ دی. اسی مسلم میں ابو داؤد میں اس کی تصریح موجود ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور بھی خود امام الطحاوی نے اس کو ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ کہ وہ کون سا رفع الیدین تھا؟ سلام کے وقت کا تھا. سلام کے وقت کا تھا.
وہ نماز میں قیام میں نہیں تھا، بیٹھے ہوئے کو کھڑے ہوئے میں کر دیا. دیکھیے التحیات والا سلام کے وقت کا ہے، اس کو قیام کا کر دیا. تو ایک حدیث لے کے مطلب لے لینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ جن کو حدیث سے زیادہ رشتہ جن کا نہیں ہے، جو حدیث سیکھتے بھی ہیں تو اہل حدیث پہ رد کے لیے، اور دوسرا کوئی مشغلہ ان کے پاس دوسرا نہیں، مقصد حدیث کا وہی ہے. حدیث سیکھنے کا، حدیث اہل حدیث پہ رد کے لیے. اپنا اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ حدیث کیوں سیکھنے کا؟ نبی کی سنت معلوم کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. بہرحال آپ بولیں گے دوسری طرف بھی ایک لاٹھی گھما رہے ہیں. بہرحال وہ ایک مستقل موضوع، اس کو الگ سے اور لیں گے ہم انشاءاللہ. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9ویں کو رکھنا چاہیے 10ویں کو جلدی بولو. تو جواب اس کا یہ ہے کہ عطا کہتے ہیں انہ سمع ابن عباس. تیسرے بھی صحابی کون ہے؟ وہی ہے. تو معلوم ہوا کہ سب باتوں کا نچوڑ ان کا جواب کیا ہے. عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، وہ کہتے تھے صوم التاسع والعاشر، 9ویں اور 10ویں دونوں کو روزہ رکھو، وہ خالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو. یعنی 9 کو بھی رکھو، 10 کو بھی روزہ رکھو، اور کس کی مخالفت کرو؟ یہود کی. تو فیصلہ اس میں یہی ہوا کہ یہود کی مخالفت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ترک کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافہ کرنے سے ہے. کہ یہود اکیلے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو چھوڑ کے دوسرے دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا نہیں. اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی عاشورہ کا روزہ کس کا تھا؟ کس نے رکھا تھا سب سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم زیادہ حقدار ہیں. تو وہ عمل یہود کا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. ان کی وجہ سے کون رکھتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے الگ کچھ نہیں کریں گے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی عمل لیا، لیکن چونکہ اس دور کے یہود صرف اس دن رکھتے تھے، آپ نے اس دور کے یہود کی مخالفت میں ایک اور دن اس میں ایڈ کیا. ورنہ عاشورہ کی مصلحتی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی اصل ڈیٹ کیا ہے؟ 9 ہے یا 10 ہے؟ 10 ہے. تو 10 چھوڑ کے عاشورہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے 10ویں کا بھی روزہ رکھا، اور آپ نے خود رکھا تھا اور حکم دیا تھا، اور آپ نے کہا کہ اگلے سال ہم کیا رکھیں گے؟ 9ویں کا. تو اس میں یہ شبہ بعض علماء کے لیے پیدا ہوا کہ آپ نے 10ویں کا چھوڑ کے 9ویں کا کہا تھا یا 10ویں کے ساتھ 9ویں کا کہا تھا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کے گواہ ہیں، شاہد ہیں، راوی ہیں، انہوں نے اخیر میں فیصلہ یہی دیا کہ تم کیا کرو؟ یہود کی مخالفت کیسے کرو؟ 9ویں کا بھی رکھو اور 10ویں کا بھی رکھو. تو یہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ قول فیصل. یہ زیادہ صحیح بات ہے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، اور اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے، اور امام ابو داؤد وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اس کے ضمن میں ابو داؤد میں روایت نہیں ہے. شیخ الالبانی نے ابو داؤد کی تحقیق میں تعلیقاً یہ بات ذکر کی اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. تو یہ 2 کتابوں میں ہے، بیہقی اور مصنف عبد الرزاق، اور اس کی سند صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہود کی مخالفت کرنا چاہیے اور 9 اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے. اس بارے میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی آئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اس بارے میں ایک روایت ہے جس سے اور شبہ بڑھ گیا کچھ لوگوں کا. وہ روایت کیا ہے؟ عاشورہ یوم التاسع، عاشورہ 9ویں محرم میں ہوتا ہے. یوم التاسع عاشورہ ہے، یعنی 9ویں تاریخ کو کیا ہے؟ عاشورہ. یہ حدیث اس بارے میں آئی ہے. اس کو ابو نعیم الاصبہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ شیخ الالبانی نے جامع صغیر اور ضعیفہ میں اس کو ضعیف کہا ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس کی سند میں ابو امیہ ابن یعلا راوی موجود ہے. ابو امیہ ابن یعلا، اس کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں لا یحل الروایت عنہ، اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے. اتنا ڈینجر راوی ہے، اس سے روایت کرنا ہی حلال نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ابن حبان کہتے ہیں وضعفہ الدارقطنی، امام الدارقطنی نے بھی اس کو کیا کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے. اسی لیے شیخ الالبانی نے اس بارے میں کہا وَهَذَا مَتْنٌ مَوْضُوعٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا،
اس کا متن جھوٹا ہے اور اس کی یہ روایت، اس کی سند کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے. تو یہ روایت جس میں آیا ہے کہ 9ویں کو عاشورہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں. کیا روایت ہے؟ ایک روایت میں ہے صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. عاشورہ سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا بعد میں ایک دن روزہ رکھو. ایک دن پہلے یعنی 9 کو رکھو یا بعد یعنی کتنی تاریخ کو؟ 11 کو روزہ رکھو. چوائس ہے تم کو، ایک پہلے یا ایک بعد میں، جوڑی. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے السنن میں ذکر کیا ہے، الکبریٰ میں، اور شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس کی سند میں محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ راوی ہے. اس کو عام طور سے ابن ابی لیلہ کہا جاتا ہے. شیخ الالبانی کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کی شرح میں اسنادہ ضعیف لسوء حفظ ابن ابی لیلہ. ابن ابی لیلہ کے برے حافظے کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے، یہ قابل اعتبار روایت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے لئن بقیت لآمرن بصیام یوم قبلہ او یوم بعدہ، یعنی یوم عاشورہ. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اگلے سال رہا تو عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنے کا حکم دوں گا. یہ بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے. شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور شیخ الالبانی کہتے ہیں وہذا اسناد ضعیف داود ہوا ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس وہو مقبول عند الحافظ. اس میں ایک راوی ہے جس کا نام داود ہے. یہ جو راوی ہے اس کو حافظ ابن حجر نے مقبول کہا ہے. مقبول ہمارے ہاں کی اردو کا مقبول نہیں ہوتا ہے. حافظ ابن حجر اپنی کتاب میں تقریب التہذیب میں کہتے ہیں جس راوی کو میں مقبول کہوں اگر اس کے سپورٹ میں حدیث ملے تو قابل اعتبار ہے، ورنہ وہ لین الحدیث ہے، یعنی وہ حدیث کمزور مانی جائے گی، اس کو حدیث میں کمزور مانا جائے گا. اور کہتے اس میں پھر ایک راوی ہے کون؟ ابن ابی لیلہ، اور وہ کون ہے؟ محمد ابن عبد الرحمن ہے، اور کہتے ہیں ضعیف سیء الحفظ، یہ برے حافظے والا تھا، اس کی روایت معتبر نہیں ہے. اور اس کی مخالف خود ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ وذکر اليوم الذي بعده منکر. شیخ البانی کہتے ہیں اس میں اگلے دن یعنی 11ویں کے روزے کا ذکر منکر ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے. کیوں؟ فیہ مخالف لحدیث ابن عباس الصحیح. اس میں ابن عباس کی جو صحیح حدیث ہے اس کی مخالفت موجود ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع. اگلے سال میں اگر رہا تو 9ویں کو روزہ رکھوں گا. یہاں کیا ہے؟ 9ویں یا 11ویں کو. تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، جس کو مسلم اور بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو ضعیفہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو اس حدیث میں 9 یا 11 کا اختیار ملتا ہے، یہ ضعیف ہے. کچھ روایات میں اور بھی لفظ ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود. عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو. کیسے؟ صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما. اس کے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو اور ایک دن بعد میں بھی رکھو. یعنی کتنا ہو گیا یہ؟ 9 10 اور 11. تو اب 3 ہو گئے. اس کا راوی کون ہے؟ اس کا بھی وہی راوی ہے ابن ابی لیلہ. تو فی نفسہ ہی یہاں مخالفت وہ خود اپنے آپ سے کر رہا ہے. کبھی روایت کیا کر رہا ہے؟ 9 یا 11. کبھی روایت کیا کر رہا ہے؟ 9 اور 11 اور 10 تو ہے ہی ہے. تو یہ خود اپنے آپ سے ہی مخالفت کر رہا ہے. اب کیا لینا ہے اس میں سے؟ اس لیے ابن عباس کی جو روایت ہے وہی قابل اعتبار ہے، 9 اور 10. اسی لیے اس کو بھی شیخ الالبانی نے، یہ احمد اور بیہقی کی روایت ہے اور اس کو بھی شیخ الالبانی نے ضعیف کہا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ابن ابی لیلہ راوی ہے اور یہ
سچا ہے لیکن بہت برا حافظہ اس کا تھا. تو یہ اس قسم کی روایت اس میں موجود ہیں، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے. بعض روایتیں اس سلسلے میں اور بھی آئی ہیں جو اور اعمال بھی بتاتی ہیں. کیا حدیث ہے؟ من اکتحل بالاثمد یوم عاشورا لم یرمد ابدا، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اثمد کا سرما لگائے گا. اثمد خاص قسم کا سرما ہوتا ہے جس کی حدیث میں ترغیب آئی ہے، لیکن عاشورے کے دن نہیں. اثمد کا سرما لگانا چاہیے، اچھا ہوتا ہے، اس سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں، پلکیں بڑھتی ہیں اور نگاہ روشن ہوتی ہے. اثمد اس کو کہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ من اکتحل بالاثمد یوم عاشورا، عاشورہ کے دن جو اثمد لگائے گا، اس کا سرما لگائے گا، لم یرمد ابدا، کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں جائیں گی. اس کا کیا ہے؟ یہ بیہقی کی روایت ہے، شعب الایمان میں ہے، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے. امام البیہقی خود کہتے ہیں، روایت نقل کرنے والے کہتے اسنادہ ضعیف بمرۃ، ایک دم ضعیف اس کی سند ہے. کہتے ہیں وہ جویبر ضعیف، اس کا راوی جویبر ہے جو کہ ضعیف ہے. والضحاک لم یلق ابن عباس، اور ضحاک جو راوی ہے اس راوی کی ملاقات ابن عباس سے نہیں ہوئی. تو 2 پرابلم ہے، سند منقطع اور جویبر راوی کیا ہے؟ ضعیف. فضائل الاوقات میں امام البیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ بات کہی ہے. امام الحاکم جو صاحب مستدرک ہیں، حاکم ان کی مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین، وہ کہتے ہیں کہ انا ابرأ الی اللہ من عہدتہ، میں اللہ کے ہاں اس کے معاملے میں بری ہوں، میں نے بتا دیا وہ کیسا ہے، یعنی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، میں نے بتا دیا وہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو اس راوی کے بارے میں کیا ہے؟ حاکم نے کہا کہ وہ ضعیف ہے. یہ تہذیب میں ان کا قول یہاں پر ذکر کیا ہے. ابن حجر اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں، اس روایت کے بارے میں، اس سند کے بارے میں، الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، الدرایہ ابن حجر کی کتاب ہے، ہدایہ جو حنفیوں کی فقہ کی کتاب ہے، اس کی ساری حدیثوں کا حساب حافظ ابن حجر نے کیا ہے کہ اتنی صحیح ہے کتنی ضعیف ہے. کہتے ہیں وہو اسناد واہن، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ واہیات ہے، ایک دم کمزور سند اس کی ہے. سخاوی ایک محدث گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا قول مناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر میں ذکر کیا ہے، جو جامع الصغیر سیوطی کی شرح ہے. کہتے ہیں قلت بل ہوا موضوع، میں تو بولتا ہوں یہ حدیث جھوٹی ہے. سخاوی کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے. تو یہ سرمے والی حدیث عاشورہ کے دن کی کیا ہے؟ گھڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے جس پر بعض لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلھا، جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، کھلائے پلائے، اچھا ان کو ذرا ہرا بھرا گھر رہے، تو جو خرچہ پانی اچھا کرے گھر میں، وسعت دے گھر والوں کے لیے عاشورہ کے دن، کیا ہوگا؟ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلھا، پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دے گا. اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ وسعت ہی وسعت ہوگی. یہ روایت طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ مناوی کہتے ہیں ابن حجر نے اپنی کتاب امالی میں کہا ہے اتفقوا علی ضعف الحیثم وعلی تفردہ بہ، کہ اس روایت میں سارے محدثین حیثم راوی کے ضعیف ہونے پر جمع ہو گئے ہیں، اور یہ روایت صرف حیثم ہی سے ملتی ہے. راوی ایک دم ضعیف، سب کے سب بول رہے ہیں ہاں ضعیف ضعیف، وہ ضعیف ہی ہو، کوئی بھی اس کو نہیں چھوڑو، اس کو کوئی نہیں بول رہا، سب کے سب کیا بول رہے ہیں؟ حیثم ضعیف، سب محدثین بول رہے ہیں. اور دوسرا یہ اکیلا ضعیف ہو کہ یہ اکیلا ہی یہ روایت بتا رہا ہے، اور دوسرا کوئی بھروسے والا آدمی یہ روایت دے رہا نہیں. اور امام البیہقی ایک جگہ کہتے ہیں کہ اسانیدہ کلھا ضعیفہ، اس متن کی ساری سندیں کیا ہیں؟ سب کی سب ضعیف ہیں. ابن رجب
اپنی کتاب میں کہ آپ رجب سن کے سوچیں گے رجب والے تو نہیں ہیں، ابن رجب بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں اپنی کتاب لطائف المعارف میں وقد روی من وجوہ متعددہ لا یصح منها شیء، کہتے ہیں یہ روایت الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئی ہے، کئی وجوہ سے روایت آئی ہے، اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی قابل اعتبار نہیں ہے. ایک چیز ہمارے یہاں محرم کی ایسی ہے جس کو چھوڑنے بہت سوں کا دل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ محرم کا کھچڑا. کھچڑے شریف کے بارے میں ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کھچڑے کو برا نہیں بولنا، لوگ بولتے ہیں نا. اور کسی ہوٹل میں مسلمان کی اگر ہو تو جمعہ اسپیشل کیا ہے پوچھنا نہیں پڑتا اس کو. ہوٹل کا جمعہ اسپیشل کیا رہتا؟ کھچڑا. ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنی کتاب جامع المسائل میں وَكَذَلِكَ طَبْخُ طَعَامٍ جَدِيدٍ فِيهِ الْحُبُوبُ أَوْ غَيْرُهَا، نیا کھانا بنانا، اسپیشل ڈش بنانا جس میں اناج ہوتا ہے، حبوب بیج بہت سارے، یہ اناج پورا اس طرح سے اناج کا کھانا بنانا. او ادخار لحم الاضحیہ، یا قربانی کے جانوروں کا گوشت سنبھال کے رکھنا. ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کا گوشت بچا ہوا ہے اپنا سنبھال کے فریج میں، اس زمانے میں تو فریج نہیں تھا، وہ گوشت بچا کے رکھنا کب تک؟ محرم تک. اور حتی یطبخ به یوم عاشوراء، اور وہی گوشت اور اناج وغیرہ کا کچھ کھانا بنانا، ایسا اسپیشل ڈش بنانا عاشورہ کے دن. تو کل ھذا من بدع النواصب، یہ ناصبیوں کی بدعت ہے. ناصبی کون ہے؟ جو حضرت علی سے نفرت رکھنے والے، یہ ناصبی ہیں. تو یہ خوشی کا کھانا ہے. 10 محرم کو کیا ہے یہ کھچڑا بنانا؟ کیا حکمت ہے آپ بتائیے؟ کوئی سوچا کبھی؟ کھچڑا آپ نے ایک دم اسپیشل ڈش کب بنانے کا؟ 10 محرم کو. کیوں؟ حضرت حسین کو قتل کیا گیا تھا اس لیے. کیوں؟ تو یہ جو ہے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بدعت ہے کس کی؟ نواصب کی، ناصبیوں کی. کما ان الاول من بدع الروافض، جیسا کہ پچھلی چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ رافضیوں کی بدعت ہے. تو جو بھی اس طرح کے کھانے وغیرہ ہیں، انہوں نے اور بھی چیزیں ذکر کی، اس لیے میں نے اختصاراً ٹکڑا بیان کیا اس کا. تو یہ یعنی بدعات میں سے ہے. محرم کے دن خاص طور سے کھچڑا پکانا یہ نواصب کی بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کھچڑا کسی کو بہت پسند ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، وہ کھانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی محرم کی خاص تاریخوں میں کھچڑا بنا کے کھا رہا ہے تو اس کو نواصب کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. بہت دل کر رہا ہے، تھوڑا ٹھہرو، محرم جانے دو، وہ دن جانے دو، اس کے بعد کسی کو کھانا ہے کھائے، کھچڑا کھائے، کھچڑی کھائے، جو کھانا ہے کھائے. لیکن خاص دنوں میں خاص چیزیں بنانا اور جو عام طور سے معروف ہو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. جامع المسائل میں ابن تیمیہ نے بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع والا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.